الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگ اور دوستو، صحت، تندرستی یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ صحت اور تندرستی ایک بادشاہت ہے کہ صحت اور تندرستی والا شخص جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جو چاہے پی سکتا ہے، اور جس طرح سے چاہے اس طرح سے عبادتیں کر سکتا ہے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس حقیقت میں صرف بیمار کو ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر یہ اس کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ اپنے مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے۔ بیماری زیادہ سخت ہو تو پھر دواخانوں کی نظر ہو جاتا ہے، اس کا مال پیسہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ ہونے لگتا ہے، اور دواخانے میں پڑے ہوئے پھر دن گنتا رہتا ہے، بے بس اور لاچار اور مجبور نظر آتا ہے۔ تو اس وقت میں پھر صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور جب تک آدمی صحت مند ہو، تندرست ہو، تو پھر اس نعمت کو ایسی نعمت نہیں سمجھتا جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق تھا، کیونکہ یہ عظیم الشان نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری نعمت ہونے کے باوجود بھی بیماری سے شفا کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت حاجی صاحب کی مجلس میں تھے اور حاجی صاحب بیماری کے فضائل سنا رہے تھے، تو اسی وقت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ وہ یا اس کا کوئی عزیز یہ سخت بیمار ہے، اس لیے اس کے حق میں دعا کیجئے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت ابھی یہ بیان کر رہے تھے کہ بیماری بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو دور کرنے کی کیسے اب حضرت دعا کریں گے؟ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر تو آہستہ دعا کرتے تھے، لیکن اس دن آپ نے زور سے خلاف معمول دعا کی، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے، تو آپ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دیجیے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایک بندہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہوتی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت میں پھر وہ اس نعمت کا شکر تو کیا بجا لاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کریم ذات، اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات
یہ چاہتی ہے کہ فلان میرا بندہ ہے، اس کو میں جہنم میں کیسے ڈالوں، اس کو اس کے گناہوں کی سزا کیسے دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بیماری بھیجتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے تو اس بیماری کے ذریعے سے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں، جن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، تو پھر ان کو آزمائش میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں آزماتے ہیں۔ پھر اگر وہ اس میں اللہ سے راضی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپنی رضا ملتی ہے، اللہ کی رضا ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ اگر اللہ سے ناراض ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کے حق میں ناراضگی ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ دکھ تکلیف وغیرہ کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بیماری ڈالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ ظاہر میں تو بہت مصیبت نظر آتی ہے اور بہت حیرانی اور پریشانی والی بات نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایمان والے کے حق میں رحمت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بیماری آتی ہے تو بیماری آنے کے بعد ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے، چاہے چھوٹی بیماری ہو، چاہے بڑی بیماری ہو، چاہے وبائی بیماری ہو، ہر صورت میں جب بیماری کی لپیٹ میں وہ آ جائے تو اس نے اس وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری ہے، آئی ہوئی مصیبت اور تکلیف ہے۔ چونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا ہے کب کیا ہوگا اور کس کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے، اب جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا۔ تو اب ہمارے ساتھ اگر کوئی بیماری والا معاملہ ہوا ہے، یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، تو مومن بندے کا کام یہ ہے کہ اس سے راضی رہے۔ جب وہ اس سے راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہیں گے۔ اگر اس تقدیری فیصلے سے اگر وہ ناراض ہو جائے اور شکوے شکایت شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگی۔ علماء نے فتاویٰ کی کتاب میں مسائل بھی لکھے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے اور بیماری لگنے کے بعد تکلیف اور پریشانی آنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں نے ایسے کیا بگاڑا تھا اللہ کا کہ پھر اس نے مجھے یہ بیماری دے دی، اللہ سے شکوہ اور اعتراض کر رہا ہو اللہ کے فیصلے پر، یا پھر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھ سے زیادہ برے لوگ اتنے شان شوکت کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ جی رہے ہیں اور میں ہی ملا تھا بس بیماری دینے کے لیے۔ اگر اس طرح کے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے جملے زبان سے نکلے تو یہ کفریہ جملے ہیں، اس سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا چونکہ تقدیر پر ایمان ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، تو پھر اگر ہم بیمار ہو جائے، تکلیف میں آ جائے، تو ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر مجھے راضی رہنا ہے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق مجھے اس بیماری سے بچنے اور اس بیماری کو دور کرنے کی جتنے اللہ نے اسباب دیے ہیں اور جتنی تدبیریں اللہ نے سجھائی ہے، ان تدبیروں کو استعمال کرنا ہے، اور ان تدبیروں کو استعمال کرے، علاج کا بھی استعمال کرے، دوائی بھی استعمال کرے، دعائیں بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ توکل اس کا نام نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی شتر بے مہار کی طرح سے زندگی جیے کہ لگنی ہے تو لگے گی بیماری، یا بیماری لگ جائے تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن کبھی علاج بھی نہیں کرنا، دوا دارو بھی نہیں کرنا، یہاں تک کہ دعائیں بھی نہ کرنا، یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ جائز اسباب اور وسائل استعمال کیے جائیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھا جائے۔ اسی لیے
جب تک کہ حلال چیزوں سے اور جائز چیزوں سے علاج ممکن ہو اس وقت تک حرام چیز کے ذریعے سے علاج کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے توکل، اللہ پہ بھروسے کے خلاف ہے۔ اگر ظاہری علاج، دوا دارو والا علاج اگر کرے تو یہ بھی جائز، بلکہ اگر اس سے علاج ہونے کا غالب گمان ہو یا یقینی درجے کی بات ہو تو پھر اس کا اختیار کرنا واجب کے درجے میں، اور اگر ظنی ہے، موہومی چیز ہے کہ علاج کریں گے تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ سوچ کر علاج کرے کہ اللہ چاہیں گے تو شفا بھی دے سکتے ہیں، تو اس طرح سے علاج کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس طرح سے موہوم چیز جس سے تجربے سے ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے، ایسی موہوم چیز کو اگر کوئی چھوڑ دے تو بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ علاج کرے، جائز طریقے پر کرے، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی دعا کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے، تعویذ کے ذریعے سے بھی علاج کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، البتہ شرط یہ لگائی ہے کہ کوئی شرکی اور ناجائز طریقہ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ جب بیماری آئے، جب تکلیف آئے، جب دکھ آئے تو شریعت ہم کو حکم دیتی ہے کہ اس صورت میں بھی ہم نے صبر اور شکر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ظاہر میں یہ تکلیف والا وقت ہے، ظاہر میں یہ پریشانی والا وقت ہے، بیماری جب آتی ہے تو آدمی کیا، اس کا پورا خاندان ہل جاتا ہے، سب پریشان ہو جاتے ہیں، جان کا نقصان، مال کا نقصان، تکلیف اور پریشانی میں سب مبتلا ہوتے ہیں، فکریں گھیر لیتی ہے۔ ایسے وقت میں لگتا تو ہے کہ یہ ظاہری تکلیف ہے، دنیاوی تکلیف ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ آخرت والے انعامات دینے والے ہیں وہ بہت بڑا نفع ہے۔ اس نفع کو پیش نظر رکھ کر ہمیشہ صبر اور شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب بندہ بیماری پر، تکلیف پر صبر کرتا ہے تو کتنے عظیم الشان انعامات اس کو بتلائے گئے ہیں کہ ایک بندہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اور بیماری میں 3 دن اور ایک روایت میں 1 رات اگر وہ بخار میں ہو اور رات بھر وہ صبر کرے تو دوسرے دن وہ ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بیماری ظاہر میں مصیبت اور تکلیف کا سامان ہے، لیکن آخرت کے بے شمار انعامات کا ذریعہ ہے کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بیماری کو برا بھلا مت کہو، بیماری سے نفرت مت کرو، کیوں؟ کیونکہ اس بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کو میل کچل سے پاک کر دیتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ صحت کے زمانے میں جو نیکیاں یہ کرتا تھا اور تم لکھتے تھے، اب بیماری کی حالت میں جب کہ وہ نہیں کر پا رہا ہے تو وہ نیکیاں تم لکھتے رہو۔ پھر اگر اس کو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں تو اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور اس کے لیے، اس بیماری کے لیے بہتر سامان پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر اس کی موت اگر دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں۔ صبر شرط ہے، اگر صبر کیا جائے، حدیث میں فرمایا گیا کہ بیماری سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور پھر حالات اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس صورت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اللہ کی تعریف اور شکر بجا لا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ میرا بندہ بیماری میں اور تکلیف میں میری شکر گزاری کر رہا ہے اور حمد کر رہا ہے، تو پھر اب میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اس کو جب شفا دوں، اس کو صحت دوں، تو اس کے گوشت کو
اس سے بہتر والے گوشت سے تبدیل کر دوں، اس کے حال کو پہلے حال سے زیادہ بہتر بنا دوں اور اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو بے شمار اجر و ثواب بیماری میں پڑے رہنے والا آدمی اس کو حاصل کرتا ہے۔ پھر روحانی علاج بھی خوب ہوتا ہے کہ تکبر اور غرور ٹوٹتا ہے۔ بیماری کے ساتھ دنیا سے جانا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ ایک شخص کے بارے میں حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلان شخص ہے، کیا ہی اچھی موت آئی اس کی کہ ایسے ہی چلا گیا، نہ بیمار تھا نہ کچھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے کہ کاش کہ اللہ اس کو بیماری دیتے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو بیماری کا آنا یہ کوئی آخرت کے لحاظ سے بری چیز نہیں ہے، اس میں صبر بھی ہو، اس میں شکر بھی ہو۔ اور پھر جب بیماری اللہ نے دی ہے، فرصت کا وقت دیا ہے اور بیماری میں ہی تو موت یاد آتی ہے، تو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے دینی معاملات کو جتنا برت سکتے ہو اور عمل میں لا سکتے ہو کرنا چاہیے۔ اس لیے بیمار پر ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ جب بیمار آدمی بیمار ہو جائیں تو فرائض میں کوتاہی نہ کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ شریعت نے رخصتیں دی ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے، اگر کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے نماز تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیجئے۔ اور کتنی رخصتیں شریعت نے بیماری کی حالت میں دی ہے، ان تمام رخصتوں کو استعمال کیجئے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے اپنی بیماری کا وقت گزارے۔ خوب کثرت سے ذکر کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے کہ دعا یہ تقدیر کو بھی بدل سکتی۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے اور نہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری میں ایک بندہ اللہ سے بے انتہا قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ جب تک بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ حضور نے یہ تک بھی فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح سے قبول ہوتی ہے۔ تو بیمار کا تو یہ مقام اللہ رب العزت کے پاس ہے اور ہم بیماری سے ڈرے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے کہ بیماری سے ڈرے، وہ کوشش کرے تدبیر کے زمرے میں بیماری سے بچنے کی، اور پھر بیماری آ جائے تو گھبرانے اور پریشان ہونے کے بجائے صبر کرے، شکر کرے، ذکر تلاوت کرے۔ تلاوت کا بھی کیا معاملہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بہترین دوا، بہترین علاج قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بیمار آدمی وضو نہیں بنا سکتا، تیمم کریے، قرآن کریم کھول کے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو وہ وقت جو بیماری کا ہے اس کو غنیمت جانے، اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہے۔ اب جب اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہے تو بیچ میں جو گناہوں کی دیوار کھڑی ہے اس کو گرانے کی کوشش کرے۔ بیماری میں خوب توبہ اور استغفار ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور آگے آنے والا جو اس کا مستقبل ہے اس کے لیے وہ بیماری اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے، عبرت بن جاتی ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے یعنی کہ کافر ہوتا ہے، جو نام کا مسلمان ہوتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے جب وہ اٹھتا ہے اور شفا پاتا ہے تو اس کا حال ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کسی اونٹ کو اس کے مالک نے باندھا ہو اور پھر کھول دیا ہو، اس اونٹ کو پتہ نہیں کہ باندھا کیوں گیا تھا اور کھولا کیوں گیا ہے۔ تو ہم نے منافقوں والی روش نہیں رکھنی چاہیے۔ بیمار ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے ہے، اور آزمائش اور گناہوں کے کفارے والے کام ہم نے کرنے چاہیے جو ایمان والے کی شان ہے۔ اور اسی طرح سے جب صحت مند ہو جائے، اچھے ہو جائے، تو اس وقت میں وہ بیماری ہمارے لیے عبرت ہونی چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد خوب جزا فضا کی، دعائیں کی، اور پھر اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ نے صحت دے دی تو پھر ایک دم سے بدل گئے، اللہ سے پھر منہ موڑ لیا، دین شریعت سے پھر دور ہو گئے۔
یہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفت بتلائی ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو پھر کھڑے کھڑے اٹھے اٹھے بیٹھے بیٹھے ہر حالت میں پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ تو کافروں والی صفت ہے، یہ منافقوں والی صفت ہے کہ بیمار ہوئے تو بس پڑے ہوئے ہیں علاج ہی کی فکر کرتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جب اچھے ہو جاتے تو بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تھا۔ جب بیماری اللہ دے تو اس بیماری میں اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب غائب لاپتہ ہو گئے اور کھو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے سال تک انتظار کرتے رہے۔ ظاہری نقشے سب ایسے تھے کہ حضرت یوسف کہاں زندہ رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھے کہ روایتوں میں ہے، کہا جاتا ہے کہ 18 سال وہ بیماری میں مبتلا رہے، اور بیماری بھی کیسی بیماری تھی کہ اس بیماری سے شفا کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی۔ لوگ جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے، ایک ایک کر کے ساری نعمت اللہ نے ان سے ہٹا لی، جو ظاہری نعمتیں ہوتی ہے ایک بیماری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ 18 سال تک دعا کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ بڑے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بس دعا کرتے رہے۔ تو اگر دعا قبول نہ ہو جلدی سے، بیماری لمبی ہوتی چلی جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جیسے حضرت یوسف کو اللہ نے لوٹایا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال کے بعد اللہ نے پہلے سے زیادہ اچھی صحت عطا فرمائی اور 100 سال سے بھی زیادہ جیے، اور دوسری نعمتیں بھی اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ تو اس طرح سے اللہ کی نعمتوں، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، جزا فضا ناشکری سے بچنا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اور بھی کوئی چیز آپ کو سنانے کا دل میں داعیہ تھا۔ اللہ رب العزت نے شاید جتنی باتیں بیان کی گئی اسی میں خیر رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس خیر کو ہمیں نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اذان دے دیجیے۔